میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرے راز فاش کر دیا. میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی, کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں, میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں. وہ جس عاشق کا واقعہ نا, اس نے کہا مفتی صاحب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مفتی صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تو ایسے ہی بعض لوگ, ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں. تو ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے. فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو آپ والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تر للمتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا ابا کو, پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو اس کے, یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو اس کو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے, ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خواہ انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کم وقت. کیا ہے میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا. بس یہ بیان, یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ. میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو. ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا, یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان ہے, ہو جاتا ہے, تو نکاح کا راستہ ہے, نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ کو, ماں ناراض ہوتی ہے کبھی بات چیت چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں ہے, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا کہہ رہے ہیں مجھ سے صاحب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق و اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل.
صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف.